الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون صدق اللہ العلی العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ کیا کہ دین کی بات سننے کے لیے کچھ وقت نکال کے ہمیں بیٹھنے دیا۔ میں قرآن شریف کی جو آیت پڑھا ہوں اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ یہاں جو مطالبہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو مطالبہ کر رہا ہے ایمان والوں سے کر رہا ہے، بے ایمانوں سے نہیں۔ جو بھی کچھ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ، کبیرہ گناہ ہے وہ اللہ کے نزدیک۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اس کا ایک دم شارٹ کٹ میں مفہوم یہ ہے کہ جھوٹ مت بولو۔ تفصیل کریں گے تو بات جب کھلے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے کیسے جھوٹ ہے، کیسی کیسی چیزیں ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے لوگوں نے غلط مطلب بھی بیان کیا ہے اور صحیح مطلب۔ غلط مطلب کیا بیان کیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو مت بولو نماز پڑھنے۔ ہم خود نہیں پڑھتے تو کہیں کو بولنا ہے؟ یہ غلط مطلب ہے۔ اس آیت کا مطلب غلط اس نے بیان کر دیا، جس نے بھی کیا ہو وہ جانے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ بولنا اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے، ایک دم کھلم کھلا صحیح بات ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ بات مت کہو جو تم نہیں کرتے۔ ایسے ہی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب اس کو ڈیٹیل میں اندر جائیں گے نا سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ۔ اب مطالبہ ایمان والوں سے ہے، وہ بات مت کہو جو تم نہیں کرتے۔ بڑے بڑے مفتی صاحب رہتے ہیں، بابا صاحب بن کے بیٹھے رہتے ہیں، پیر صاحب بن کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ لوگ کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں خالی۔ آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ کو دیکھو کیسے دکھتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں فاتحہ کرو، تیجواں کرو، دسواں کرو، برسی کرو، چہلم کرو۔ وہ مولوی صاحب کرتے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی؟ ہے نہیں گڑبڑ؟ وہ نہیں کرتے؟ اسٹیج میں اچھلیں گے، ناچیں گے، کودیں گے خوب، وہ کرتے نہیں۔ یہ عام لوگ کرتے ہیں خالی۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے اس کو۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جو کام تم خود نہیں کرتے، تمہارا ضمیر گواہی نہیں دیتا کہ یہ کرنا چاہیے، تمہارا عقل، تمہارا دل، دماغ سب کہتا ہے کہ غلط ہے، تم نہیں کرتے، تو پھر عام لوگوں سے کیوں کرنے دیتے ہو؟ ان کو روکو، ان کو روکو۔ تم کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ سب کھانے پینے کا دھندا ڈھکوسلا نکال لیا ہے۔ عام جنتا سمجھتی نہیں، مسلمان ان کو بہکاتے رہتے ہیں۔ بیٹھے ہیں جو بابا صاحب کڑپا میں، بڑے درگاہ میں، وہ کرتے ہیں سب۔ 10واں 20واں باپ ماں مر گیا تو نہیں کرتے، لوگوں سے خالی کرواتے ہیں۔ اور یہ عقل کے دشمن، دین کے دشمن، ان کو سمجھ میں کچھ آتا نہیں، وہ کہہ دیا تو کرنا شروع کر دیا۔ پوچھنا چاہیے آپ مولوی صاحب نہیں کرتے ہو کیسے؟ یہ کام جب ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ اتنا ان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ تو تھوڑا دین کے قریب آئیں، سنیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ خالی جماعت والوں کے خلاف بول دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں دین کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، دیکھو اللہ ایمان والوں سے مطالبہ کر رہا ہے
اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو ہم کیا مدد کر رہے ہیں؟ کھچڑا مالیدہ کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، جا رہے ہیں، بس یہ مدد ہے؟ یہ دین کی مدد ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم وہ دیکھو پہلے۔ تو یہ سب نہیں، ایسا ورغلا دیا ہے پیر لوگوں نے، عالموں نے، غلط غلط مطلب بتا کے کہ ان کو کبھی سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم اپنی ذات سے خود دیکھیں کہ ہم کیا کیے ہیں۔ ایمان والوں سے اللہ نے مطالبہ کیا ہے نہیں، تو ہم اپنے کو ایمان والے سمجھتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا دین کی مدد کر رہے ہیں ہم؟ ذرا سوچیں۔ ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے؟ کافروں سے، بے ایمان لوگوں سے نہیں۔ ہم ایمان والے ہیں تو اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اندر سے اٹھا کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ایمان والے نہیں ہیں تو خاموش بیٹھے رہیں، اللہ تو آپ سے مطالبہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو سوچنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ ہم مفتی صاحب نہیں ہیں، ہم عالم صاحب نہیں ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کریں گے، ایسا نہیں سوچنا ہے۔ اب جان کے، سن کے، سمجھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ کے اندر کیپیسٹی ہے اتنا ضد کرو۔ ایک آدمی تھا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی لوگ کہہ لیتے ہیں اپنے آپ کو، معمولی آدمی تھا، نارمل۔ تو کسی مسجد میں جماعت والے ٹھہرے ہوئے تھے، فضائل اعمال کی کتاب پڑھ رہے تھے، تعلیم چل رہی تھی۔ تو تعلیم کے وقت جماعت والے کچھ نکلتے ہیں باہر، 2-3 ساتھیاں، ایک جو ملے گا اس کو بلائیں گے، تعلیم میں آ کے بیٹھو بھائی، ان کا ایک سسٹم ہے یہ۔ تو باہر گئیں تو مل گیا آدمی، اہل حدیث کا تھا، بہت سخت مزاج۔ تو اس کو بلایا، تو اس نے سوچا کہ یار چلو دیکھتے ہیں کرتا کیا ہے۔ آگے بیٹھ گیا، تعلیم چلائے 3 گھنٹہ، وہ بیٹھا ہوا سن رہا ہے۔ سنا تو کسی کے خلاف کوئی بکواس نہیں، کسی کی ایسی کی تیسی کچھ نہیں، کسی کی چاڑی نہیں، چغلی نہیں، کسی کی برائی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی بات مانو، دین تمہارے اندر آ جائے، یہ فکر لے کے چلو کہ 100% دین ہمارے اندر کیسے آ جائے، اس بستی میں دین کیسے آ جائے، ساری دنیا میں دین کیسے عام ہو جائے۔ خالی یہ بات کرتے ہیں، اس کے خلاف بھی بولتے نہیں، اس کے خلاف بھی بولتے نہیں۔ یار ہم لوگ تو خالی بکواس کرتے ہیں، اس کی برائی کرتے، اس کی برائی کرتے، جو مر گیا اس کی بھی برائی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تو کسی کی نہیں برائی کرتے یہ لوگ۔ سوچنے پر مجبور ہوا، تو بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا۔ تو جماعت کے جو امیر صاحب تھے کہ یار جن کو ذرا پاؤں دباؤ، درد کر رہا ہے۔ ذرا پاؤں بھی دبائیں گے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تمہارا کچھ کام کر دیے ایسا۔ کہتے نہیں بھائی تم تھک گئے ہو، بہت دیر سے بیٹھا دیے۔ پاؤں دبائے تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 3 دن جماعت میں چلا گیا۔ وہاں بھی سنے تو اس کا مزاج تھا، ایسے نماز کر کے پڑھتا تھا اور بار بار ایسے کرتا تھا، ٹانگیں چوڑی کر کے پڑھتا تھا، تو کچھ بولنے والا کوئی نہیں۔ 3 دن کے لیے گیا تھا نا، اسی میں 40 دن کر دیا کہ میں سمجھا کہ بدماشی کروں گا تو یہ لوگ ہم کو لڑیں گے، ہم سے جھگڑا کریں گے، کیوں ایسا کرتا ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ کیوں ایسا کرتا ہے۔ وہ 40 دن سے اسی کو 4 مہینہ کر دیا کنٹینیو، کہ اب تو کوئی بولے گا، کوئی نہیں بولا۔ کہا یار دین کے کام تو یہ لوگ کرتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں ساری زندگی لڑ جھگڑ کے، برائی کر کے، اس کے خلاف باتیں کر کے، اس کے خلاف بس خالی یہی بکواس کرتے رہتے ہیں۔ وہ اہل حدیث رہ کے بھی جماعت میں جا رہا ہے۔ تو آپس میں ہم لوگ خوب لڑ لیتے ہیں، بس یہ کام کرتے ہیں صحیح ڈھنگ سے۔ دین کے فکر دلائیں کہ آپ کی طرف سے دین کو کیا فائدہ ہوا، آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے، کتنا ٹائم دیا، کتنا وقت لگایا، کتنا روپیہ خرچہ کیا، کیا آپ نے کیا ہے، یہ فکر دلائیں۔ ہم لوگ دین کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، سارا جو کچھ بھی کر رہے ہیں بس یہ دنیا کے لیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے بس۔ اللہ ایمان والوں سے مطالبہ کر رہا ہے، اللہ ایمان والوں سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں تو پھر دین کے کام کرنا پڑے گا۔ کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو غلط سمجھیں، دم فل پاور ہونا چاہیے، اتنا کہ اس کو کہا دیں بھائی یہ غلط کام ہے، اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔
بڑا ہو چھوٹا ہو سب نہیں، غلط ہے تو بولنا بھائی غلط کام ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اور غلط ہماری طرف سے نہیں ہے، شریعت کی طرف سے، شریعت کے اعتبار سے غلط ہے، وہ ہمارے گھر کے اعتبار سے نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے غلط ہے۔ اتنا دم کیپیسٹی نہیں ہے کوئی مار اور دے گا، تو کم سے کم اس کو غلط سمجھیں، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر آپ اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو اتنا سمجھ لیں کہ میرے اندر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے خیال رکھیں، سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور دین اسلام کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو سیکھنا صحیح ڈھنگ سے سیکھ کے پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ غلط طریقے سے کریں گے تو اندھیرے میں بھٹکنے جیسا ہے، کرنٹ چلا گیا، اندھیرا ہے، گھر میں ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، کچھ مل نہیں رہا ہے، وہ والا حال ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں جلدی سے، شارٹ کٹ، تاکہ آپ کو دماغ میں سمجھنے کی فکر پیدا ہو جائے۔ دیکھیے، روپیہ پیسہ کہیں بھی ہم لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، 10 روپیہ، 20 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ مدرسے میں دیتے ہیں، 1000 روپیہ جو بھی ہو، ثواب مل جاتا ہے۔ اس میں فاتحہ پڑھو، قرآن پڑھو، یہ دم کرو، کرتے ہیں کیا؟ کبھی کیا ایسا ہے؟ دے دیے بس ہو گیا، ثواب مل گیا۔ اب وہ ثواب جو ملا ہے، اب دعا کر سکتے ہیں، اللہ یہ جو پیسہ دیے ہیں مدرسے میں، یہ جو ثواب ملا اس کا ثواب نبی کو پہنچا دے، نہیں فلاں صحابی کو پہنچا دے، فلاں ولی کو پہنچا دے، نہیں میرے ابا جو گزر گئے ان کو پہنچا دے، آپ کسی کو بھی کر دیجئے، چلا جائے گا۔ پیسہ دیے نہیں، پاکٹ میں رکھ لیا، یا اللہ جو پیسہ دیے ہیں اس کا ثواب پہنچا دے۔ کہاں دیے ہیں بھائی؟ کس کو دیے ہیں؟ کس کو دیے ہیں؟ کسی کو دیے نہیں۔ یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں 10واں 20واں 40واں 40 برسی، کھانا رکھ کے سامنے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب فلاں پیر کو پہنچا دے، نبی کو پہنچا دے۔ کس کو دیا ہے ابھی؟ وہ تو تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، کس کا ثواب جائے گا؟ تو پاگل سمجھتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے گڑبڑ رہے گا ہی۔ صحیح ڈھنگ سے کریں۔ کھانا غریب لوگوں کا حق تھا، ایک دم لاچار بے بس مجبور ہو گیا، وہ گھر میں کروڑ پتی ہے لیکن سفر میں تھا، پیسہ ختم ہو گیا، مجبور ہو گیا، اب بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا، ویسے آدمی کو کھلائیں ایک دم بھرپور ثواب ملے گا۔ اب دعا کریں اللہ سے، یا اللہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا دے، ہمارے بابا کو پہنچا دے، ہمارے دادا کو پہنچا دے، ثواب مل جائے گا، پہنچ جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں کرتے، دکھانے کے لیے اپنا پوزیشن، باپ سے کتنا محبت ہے، سب دکھانے، مکاری اور ریاکاری کرنے کے واسطے کرتے ہیں، اخلاص نہیں ہے، اس لیے ثواب ملے گا ہی نہیں۔ کون دے گا؟ دینے والا تو اخلاص چاہتا ہے، اخلاص کا مطالبہ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کو کھلائے ہیں، تو ٹھیک ہے، کھلانے کے بعد چیک کر لیجئے، ہر آدمی کے ہاتھ میں 1 روپیہ پیسہ دیجئے، چندہ بھیک، کہ بھائی غریب ہو لے جاؤ، لے لے گا؟ پھر نہیں لیں گے، کوئی مالدار ہے تو کیسے 1 روپیہ لے گا یار؟ اس آدمی کو کھلاؤ جس کو 1 روپیہ بھی دے تو لے کے چلا جائے، کہ ہاں یہ غریب ہے، مجبور ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، لاچار ہے، وہ لے گا، اس کی مجبوری ہے۔ تو ہم لوگ کروڑ پتی کو، لاکھوں روپیہ کے مالک لوگوں کو بٹھا کے کھلاتے ہیں، ثواب ملے گا، اس کا حق ہی نہیں ہے۔ وہ غریب لوگوں کا حق ہے، جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، ایسے لوگوں کا حق ہے۔ صحیح جگہ پہ خرچہ کریں گے تو ثواب ملے گا۔ ثواب دینے والا اللہ، کوئی دوسرے کوئی دینے والا نہیں، آئی نہیں تو دے گا کہاں سے؟ تو اس کی مرضی کے مطابق کریں گے تو ثواب ملے گا۔ ہاں، گاؤں والوں کی مرضی کے مطابق کریں گے، اپنے خاندان والے کی مرضی کے مطابق کریں گے تو خاندان والے سے ثواب مانگو، کوئی بھی کچھ نہیں دے گا۔ اگر آپ کو ثواب چاہیے، نیکی چاہیے، تو اس کی مرضی کے مطابق کرنی پڑے گی۔ اس لیے خیال رکھیں، اسی ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ صحیح ڈھنگ سے مکمل دنیا داری کے جھنجھٹ سے، پریشانی سے نکل جائیں باہر۔ 3 دن، 40 دن، 4 مہینہ، جتنا بھی آپ سے فرصت ملتا ہے، جا کے صحیح ڈھنگ سے سیکھیں۔ ٹائم پاس کر کے، ٹور کر کے نہیں آنا ہے۔ گئے تو کچھ سورہ سیکھ لیے، مسئلہ سیکھ لیے، گھریلو زندگی ہے، ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس کے بارے میں مسئلہ مسائل سیکھ لیے، ہم کو جو ضرورت ہے وہ سیکھ لیے، سیکھ کے آنا ہے، جا کے گھوم کے نہیں آ جانا ہے۔ محنت، ایک فکر ہونا چاہیے دماغ میں۔ فکر تو ہم لوگوں کو ذرہ برابر نہیں ہے۔ پہلے کیسے تھے 10 سال پہلے، آج بھی اس سے بھی بدتر ہو جا رہے ہیں۔
کیا سیکھ رہے ہیں بھائی؟ اس لیے خیال رکھیں، فکر مند رہیں، دین سیکھنا بھی ہے، دوسروں کو سکھانا بھی ہے، پہنچانا بھی ہے، ساری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نام لکھا ہے، اپنا اپنا نام لکھا ہے، جتنا آپ کے پاس فرصت ہو صحیح ڈھنگ سے سیکھیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، غلط سلط پڑھ دیتے ہیں، صحیح پڑھیں تب ثواب ملے گا، غلط پڑھیں گے تو ثواب ملنے والا نہیں ہے۔